اب آپ مقام بیضا پہنچے اور لوگوں سے خطاب کیا، اے لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، خدا کی قائم کی ہوئی حدیں توڑتا ہے، عہد الہی شکست کرتا ہے، سنت نبوی کی مخالفت کرتا ہے، خدا کے بندوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، دیکھنے پر بھی نہ تو اپنے فعل سے اس کی مخالفت کرتا ہے نہ اپنے قول سے، سو خدا ایسے لوگوں کو اچھا ٹھکانہ نہیں دے گا۔ دیکھو، یہ لوگ شیطان کے پیرو بن گئے ہیں، رحمان سے سرکش ہو گئے ہیں، فساد ظاہر ہے، حدود الہی معطل ہیں، مال غنیمت پر ناجائز قبضہ ہے، خدا کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ میں ان کی سرکشی کو حق و عدل سے بدل دینے کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ تمہارے بے شمار خطوط اور قاصد میرے پاس پیغام بیت لے کر پہنچے، تم عہد کر چکے ہو کہ تم مجھ سے بے وفائی نہ کرو گے اور نہ مجھے دشمنوں کے حوالے کرو گے۔ اگر تم اپنی اس بیت پر قائم رہے تو یہ تمہارے لیے راہ ہدایت ہے، کیونکہ میں حسین ابن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، میری جان تمہاری جان کے ساتھ، میرے بال بچے تمہارے بال بچوں کے ساتھ ہیں، مجھے اپنا نمونہ بناؤ، مجھ سے گردن نہ موڑو۔ لیکن اگر تم یہ نہ کرو بلکہ اپنا عہد توڑ دو اور اپنی گردن سے میری بیت کا حلقہ نکال پھینکو تو یہ بھی تم سے بعید نہیں۔ تم میرے باپ بھائی اور عم زاد مسلم کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو، وہ فریب خوردہ ہیں جو تم پر بھروسہ کرے، لیکن یاد رکھو تم نے اپنا ہی نقصان کیا اور اب بھی اپنا ہی نقصان کرو گے۔ تم نے اپنا حصہ کھو دیا، اپنی قسمت بگاڑ دی، جو بدعہدی کرے گا خود اپنے خلاف بدعہدی کرے گا، خدا تعالیٰ قریب مجھے تم سے بے نیاز کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستے میں ایک اور تقریر، ایک دوسری جگہ یوں تقریر فرمائی، معاملے کی جو صورت ہو گئی ہے تم دیکھ رہے ہو، دنیا نے اپنا رنگ بدل دیا، منہ پھیر لیا، نیکی سے خالی ہو گئی، ذرا سی تلچھٹ باقی ہے، حقیر سی زندگی رہ گئی ہے، ہولناکی نے احاطہ کر لیا ہے۔ افسوس تم دیکھتے نہیں کہ حق پسے پشت ڈال دیا گیا ہے، باطل پر علانیہ عمل کیا جا رہا ہے، کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ میں لقاء الہی کی خواہش کرے۔ میں شہادت ہی کی موت چاہتا ہوں، ظالم کے ساتھ زندہ رہنا خود ایک جرم ہے۔ اس پر زہیر کا جواب، یہ خطبہ سن کر زہیر بن القین البجلی نے کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا، تم بولو گے یا میں بولوں؟ سب نے کہا تم بولو۔ زہیر نے تقریر کی، اے فرزند رسول، خدا آپ کے ساتھ ہو، ہم نے آپ کی تقریر سنی، واللہ اگر دنیا ہمارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہو اور ہم سدا اس میں رہنے والے ہوں، جب بھی آپ کی حمایت و نصرت کے لیے اس کی جدائی گوارا کر لیں گے اور ہمیشہ کی زندگی پر آپ کے ساتھ مر جانے کو ترجیح دیں گے۔ حر کی دھمکی کا جواب، حر بن یزید آپ کے ساتھ برابر چلا آ رہا تھا، بار بار کہتا تھا، اے حسین، اپنے معاملے میں خدا کو یاد کیجیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر آپ جنگ کریں گے تو ضرور قتل کر ڈالے جائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، کیا تمہاری شقاوت اس حد تک پہنچ جائے گی کہ مجھے قتل کرو گے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ تجھے کیا جواب دوں، لیکن میں وہی کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے جہاد پر جاتے ہوئے اپنے بھائی کی دھمکی سن کر کہا تھا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، میں روانہ ہوتا ہوں، مرد کے لیے موت ذلت نہیں ہے جبکہ اس کی نیت نیک ہو اور اسلام کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو، اور جبکہ میں اپنی جان دے کر صالحین کا مددگار ہوں اور دغاباز ظالم ہلاک ہونے والے سے جدا ہو رہا ہے۔ 4 کوفیوں کی آمد۔
عزیب الحجنات نام مقام پر کوفہ سے 4 سوار آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے آگے آگے ترماح بن عدی یہ اشعار پڑھ رہا تھا۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اے میری اونٹنی، میری ڈانٹ سے ڈر نہیں، طلوع فجر سے پہلے سے چل، اب اچھے مسافروں کو لے چل، سب سے بہتر سفر پر چل، یہاں تک کہ شریف النسب آدمی تک پہنچ جا۔ وہ عزت والا ہے، آزاد ہے، فراخ سینہ ہے، سب سے اچھے کام کے لیے آیا ہے، خدا اسے ہمیشہ سلامت رکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ شعر سنے تو فرمایا: واللہ مجھے یہی امید ہے کہ خدا کو ہمارے ساتھ بھلائی منظور ہے، چاہے قتل ہوں یا فتح یاب ہوں۔ حر بن یزید نے ان لوگوں کو دیکھا تو حضرت سے کہا: یہ لوگ کوفہ کے ہیں، آپ کے ساتھی نہیں ہیں، میں انہیں روکوں گا یا واپس کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا: تم وعدہ کر چکے ہو کہ ابن زیاد کا خط آنے سے پہلے مجھ سے کوئی تعرض نہیں کرو گے۔ یہ اگرچہ میرے ساتھ نہیں آئے لیکن میرے ہی ساتھی ہیں، اگر ان سے چھیڑ چھاڑ کرو گے تو میں تم سے لڑوں گا۔ یہ سن کر حر خاموش ہو گیا۔ کوفہ والوں کی حالت۔ آنے والوں سے آپ نے پوچھا: لوگوں کو کس حال میں چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: شہر کے سرداروں کو رشوتیں دے کر بلایا گیا ہے، عوام کے دل آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں کل آپ کے خلاف نیام سے باہر نکلے۔